غلام احمد رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر زیارت حرمین شریفین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بس ان خیالات کے ساتھ کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ منبر نور پہ جلوہ فروز علماء کرام و شورا اعظام، معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين الشفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتموا الحج والعمرة لله، وقال الله عز وجل في موضع آخر: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے ہوئے یار آنکھوں میں، اور تمہیں نہ دیکھا یا رسول اللہ، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کو ہے ساری بہار آنکھوں میں، اور وطن میں رہ کے بھی خود اپنا گھر اچھا نہیں لگتا، وطن میں رہ کے بھی خود اپنا گھر اچھا نہیں لگتا، بچھڑ کر تجھ سے اے طیبہ نگر اچھا نہیں لگتا، وطن میں رہ کے بھی خود اپنا گھر اچھا نہیں لگتا، بچھڑ کر تجھ سے اے طیبہ نگر اچھا نہیں لگتا، اور تلاش رزق کی مجبوریاں ہیں سامنے ورنہ، تلاش رزق کی مجبوریاں ہیں سامنے ورنہ، مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا، مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا۔ بڑے لائق مبارکباد ہیں حضرت حافظ وقاری محمد آزاد رضا صاحب، جو عمرہ کے لیے زیارت حرمین شریفین کا مکمل ارادہ بنا کر مکمل طور پر تیار ہیں، اللہ ان کے اس سفر کو قبول فرمائے اور اس سفر میں بے پناہ آسانیاں عطا فرمائے، اور آپ بھی لائق مبارکباد ہیں کہ آپ کے گاؤں کا ایک بچہ جو جگیری کے نام کو مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ میں روشن کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ممبر نور پہ حضرت مولانا رقیب الدین صاحب اور ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا اخلاق صاحب، آپ کا دیگر علماء کرام کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نصیب فرمایا ہے۔ سر شام سے اب تک
بہت ساری گفتگو حج اور عمرہ کے حوالے سے آپ نے سماعت کی ہے. میں بھی چند جملے اس حوالے سے آپ کے گوشے گزار کروں قبل اس سے کہ ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس گاؤں کا نام ہے جگیلی. جگیلی اس کا مصدر کیا بنے گا؟ جاگنا. جاگنا سے جگیلی ہے، لیکن صحیح میں حافظ و قاری آزاد رضا کے اس مبارک سفر پہ جو دھوم اور جو ہجوم ہونا چاہیے یہی اگر ہمارا گاؤں ہوتا یا دکچھی ہوتا بہتپور ہوتا تو پھر آپ اس موقع سے آپ دیکھتے کہ کیا دھوم ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس گاؤں کا نام جگیلی نہیں سٹیلی رکھنا چاہیے. سٹیلی ہونا چاہیے. سونے کی فکر زیادہ. اچھا کچھ کرسیاں خالی ہیں، اگر پیچھے جو نوجوان حضرات بیٹھے ہیں اگر ان کو تکلیف نہ ہو تو آگے کرسی لے لیں، جگہ لے لیں. نہیں آپ ان کو اشارہ کر رہے ہیں، وہ ابھی نوجوان نہیں ہے. اس عمر میں اگر نوجوان سمجھیں گے آپ حضرات تشریف لے آئیے سامنے قریب آ جائیں. آپ لوگ بھی نوجوان ہی لگتے ہیں. آ جائیے سامنے. اس پار سے اس پار آنے میں بہت مشکل نہیں. تشریف لے آگے کرسیاں خالی ہیں. ماشاءاللہ. آئیے ایک مرتبہ اور اپنے بہاری انداز میں درود پاک پڑھتے ہیں. رب سلم علی رسول اللہ رب سلم مرحبا مرحبا رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ. میرا ورد لب ہے نبی نبی. میرا ورد لب ہے نبی نبی. میرا دل مقام حبیب ہے. سبحان اللہ کہہ دیجیے زور سے. آہا آہا مت کیجیے. سبحان اللہ بولیے جس سے آپ کو ثواب ملے. کوئی جنازہ نہیں اٹھا رہے. میرا ورد لب ہے نبی نبی. میرا دل مقام حبیب ہے. میرا ورد لب ہے نبی نبی. میرا دل مقام حبیب ہے. ارے میں مریض عشق رسول ہوں. اللہ کرے
کہ ہم سب نبی کے عشق میں بیمار ہو جائیں. آمین کہہ دیجیے. آمین. بد دعا نہیں کر رہا ہوں، دعا دے رہا ہوں. اللہ کرے کہ ہم سب نبی کی محبت میں مریض بن جائیں. آمین کہیے. اللہ کرے کہ ہم سب کو نبی کے عشق کا روگ لگ جائے. آمین. اور یہ دعا کر رہا ہوں، یہی دعا قبول ہو گئی ہے تو حضرت حافظ آزاد رضا زیارت حرمین شریفین کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب کو نبی کے عشق کا مریض بنا دے. ہم سب نبی کی الفت میں، ان کی چاہت میں بیمار پڑ جائیں. آمین. ہمارا دل ہر وقت عشق نبی کی بھٹی میں سلگتا رہے. اور جب نبی کے عشق میں دل بیمار ہو جائے گا، نبی کی چاہت و الفت کے ہم مریض بن جائیں گے، نبی کی محبت کا روگ ہو جائے گا، تو یہ روگ، یہ بیماری، یہ مرض ایسا ہے کہ اس مرض کا علاج پورنیہ میں ہزاروں ڈاکٹر ہیں مگر کوئی اس مرض کا علاج نہیں کر سکتا. ہندوستان، پاکستان، افغانستان، جاپان، نیپال، امریکہ، افریقہ، کہیں کا ڈاکٹر اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا. جس بیماری کی دعا ہم کر رہے ہیں، اس بیماری کا علاج ہے. اس کا سنگل ایک مستشفیٰ ہے، سنگل ہاسپیٹل ہے، سنگل ایک دواخانہ ہے. اور وہ دواخانہ ہے کہاں؟ تو شاعر کہتے ہیں کہ ایک درد سا اٹھتا ہے کلیجہ کے آس پاس، ایک درد سا اٹھتا ہے کلیجہ کے آس پاس، اس کی دوا ہے گنبد خضرا کے آس پاس. اس کی دوا ہے گنبد خضرا کے آس پاس. جب یہ روگ لگ جاتا ہے، جب نبی کے عشق میں بیمار ہو جاتا ہے، تو پھر مصطفیٰ اس کے علاج کے لیے اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں، اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں. اور جب مصطفیٰ اپنی بارگاہ میں بلا لیں تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اب تمہارا صرف ظاہری علاج نہیں ہوگا، اب جب تم یہاں آ گئے ہو تو آخرت کا علاج بھی لیے جاؤ. سرکار فرماتے ہیں آؤ آؤ دیوانو، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرنے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، اور جس کے لیے مصطفیٰ کی شفاعت واجب وہ جنتی ہے. تو یہ بیماری آپ کو مدینے تک لے جائے گی، یہ بیماری مصطفیٰ کی بارگاہ تک حاضر کر دے گی، یہ بیماری آپ کو جنت کا پروانہ دلائے گی. اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں، شیر سماعت فرما لیں. میرا ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے. میرا ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے. ارے میں مریض عشق رسول ہوں. ہر آدمی یہ سمجھے کہ آپ پڑھ رہے ہیں. میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے. میں مریض عشق رسول ہوں. شکریہ آپ کا مزاج کا اور ہمارے مولانا اخلاق صاحب کا، کیونکہ سرکاری نوکری والے جو کچھ نکالتے ہیں تو بہت کچھ پہلے سوچتے اور حساب کرتے ہیں، مگر ان کی نوازی ہے. کیا گیا میں مریض عشق رسول ہوں. میرے ساتھ سب پڑھیے تاکہ اللہ اس مرض میں ہمیں بھی مبتلا کر دے اور اس کے علاج کے لیے ہم بھی حضرت حافظ آزاد رضا کے پیچھے ہم بھی وہاں پہنچ جائیں. میں مریض عشق رسول ہوں، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے. میں مریض عشق رسول ہوں. اگر
اجازت ہو دو تین شعر اور اس کی مفہوم کا پڑھوں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ. آپ ذرا ساؤنڈ کے پاس سے ہٹ جائیے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے, کیا بتاؤں. دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, آقا دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل کی دوا مدینہ ہے, درد دل کی دوا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا اور دل فدا ہے رسول اعظم پر, دل فدا ہے نبی اکرم پر, دل فدا ہے مدینے والے پر, دل فدا ہے مدینے والے پر, میرا دل بن گیا مدینہ ہے, میرا دل بن گیا مدینہ ہے. اور مدینے سے جب کوئی لوٹ کے آتا ہے تو ان کے قدموں کی جو دھول ہے اس کے بارے میں ایک ہندو شاعر کہتے ہیں, مہندر عشق کہ مدینے سے آؤ گے تو پاؤں دھو کے پی لوں گا. کوئی مسلمان کہے تو بڑے تعجب کی بات نہیں ہے, لیکن ایک ہندو کا عقیدہ, اس کی سوچ, اس کی فکر, اس کی تھنکنگ کیسی ہے, اور مدینہ اس کی نظر میں کتنا محترم شان ہے, کتنا عظمت والا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مدینے سے آؤ گے تو پاؤں دھو کے پی لوں گا, مدینے سے آؤ گے تو پاؤں دھو کے پی لوں گا. قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی, قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی, لیکن جو آنکھیں روزے اطہر کو دیکھ کر آ جاتی ہیں پھر آنکھوں کا جو جلوہ ہوتا ہے, سماعت فرمائے کہ ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, ان کی آنکھوں. جب حافظ آزاد صاحب مدینے سے واپس آئے
تو آپ فوراً ان سے ملنے کے لیے آئیے، ان سے ملاقات کیجیے، ان سے دعا کروائیے گھر پہنچنے سے پہلے، کیونکہ گھر پہنچنے سے پہلے اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ دعا کروائیے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں بار بار دیکھیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے مدینہ دیکھا نہیں، لیکن ہم ان آنکھوں کو دیکھیں، ان آنکھوں کی بار بار زیارت کریں جن آنکھوں نے مصطفیٰ کا روضہ دیکھا ہے، کیونکہ ان کے جلوے الگ ہیں۔ ان آنکھوں نے مصطفیٰ کے روضے کو بار بار دیکھا ہے، ہم تو نہ جا سکے نہ دیکھ سکے، کم سے کم ان آنکھوں کو دیکھ لیں جن آنکھوں نے نبی کا جلوہ دیکھا ہے، جن آنکھوں نے نبی کا روضہ دیکھا ہے۔ اب جو جلوے ہیں ملاحظہ فرمائے کہ ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، ارے جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جن کا دیکھا۔ اور آخری شعر، جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے۔ ابھی ہم سنیوں کا سینہ ہما وقت عشق رسول کا مدینہ بنا رہتا ہے، ہر وقت ہماری للک، ہماری طلب، ہمارا عشق، ہماری محبت ہمارے دل کو مدینے کی طرف کھینچتی ہے۔ ہم 4,500 کلومیٹر دور یہاں بیٹھ کر رات کے اس پہر میں مدینے کا ذکر ہو رہا ہے تو ہر آدمی کا دل گلاب جیسا کھل رہا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، دل مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف صرف مصطفیٰ کی نعت سن کر کھینچا جا رہا ہے۔ لیکن جب ایک حاجی، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور چاہتا ہے، لامحالہ جو ہزاروں کلومیٹر دور رہ کر جن کے دلوں کی کیفیت ایسی ہو، جب وہ مدینہ پہنچتا ہوگا تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ نہیں سمجھا؟ کیفیت کیا ہوگی؟ تو بریلی کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے پوچھئے کہ اعلیٰ حضرت آپ جب وہاں گئے، زندگی بھر آپ نے عشق رسول کی بھٹی میں اپنا دل سلگایا، زندگی بھر آپ کا قلم چلا تو عشق رسول پہ چلا، محبت رسول پہ چلا، آپ ہندوستان میں رہ کر ہر وقت ہر لمحہ مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہے، مصطفیٰ کی حدیث لکھتے رہے، مصطفیٰ کی بات کرتے رہے، مصطفیٰ کی نعت لکھتے رہے، مصطفیٰ کے عشق میں ہر وقت آپ کا دل ڈوبا رہتا تھا۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو پھر آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوئی؟ عام آدمی کی بات تو دور ہے، بریلی کے امام جب وہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے دل کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا، زندگی بھر مصطفیٰ کو بغیر دیکھے، زندگی بھر نبی کی مصطفیٰ کی نعت پڑھی، مصطفیٰ کی بات کی، مصطفیٰ کی حدیث پڑھی، مصطفیٰ پہ درود پڑھا، مصطفیٰ پہ سلام پڑھا، اور جب مصطفیٰ کے روضے کے سامنے آیا تو اب صرف درود و سلام نہیں، نبی کی بات نہیں، دل یہ چاہ رہا تھا کہ مصطفیٰ کو سجدہ کیا جائے۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ لیکن بریلی کے امام ہے نا، امام تو امام ہے، پھر شریعت کا دامن ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے ہوئے کہتے ہیں، اے احمد رضا کہیں ایسا نہ ہو کہ عشق میں، محبت کی وارفتگی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں سجدہ کریں۔ اس لیے پھر فرماتے ہیں کہ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ ارے روکیے سر کو، روکیے سر کو، روکیے، ہاں یہی امتحان ہے،
تو بریلی کے امام چاہتے ہیں کہ دل تو یہ چاہتا تھا کہ سجدہ کروں، مگر شریعت میں سوائے خدا کے کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے ہم نے مصطفیٰ کے در پہ سجدہ نہ کیا۔ بریلی کے امام کی یہ کیفیت ہے۔ ایک جگہ میں نے ایسی تقریر کی، یہ بات کہی کہ دوسرے دن ایک دیوبندی مولوی آیا، بولا کہ یار تمہارے مولانا احمد رضا خان اتنے بڑے عالم ہیں، اور اتنے بڑے عالم ہو کر کے وہ کہتے ہیں کہ سجدے کو دل ہے بے قرار، سجدے کو دل ہے بے قرار، کیا خدا کا درجہ دے دیا، خدا کے برابر سمجھ لیا؟ ہم نے کہا میں بیوقوف، یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے، یہ شاعری اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے۔ میری طرح کم پڑھا لکھا مولوی جب نہیں سمجھ پاتا ہے تو تم کہاں سے جاہل سمجھ پاؤ گے؟ یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کس قدر بچایا ہے، فرماتے ہیں کیا؟ پیش نظر وہ نوبہار، اب آگے آپ لوگ بولیے، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ میرے اعلیٰ حضرت نے شاعری میں شریعت کا کتنا لحاظ رکھا ہے، فرماتے ہیں کہ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو یہ نہیں فرمایا کہ سجدے کو سر ہے بے قرار، سجدہ تو سر کرتا ہے، سجدہ سر سے ہوتا ہے۔ میرے امام نے یہ نہیں فرمایا کہ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو سر ہے بے قرار، سر کا ذکر نہیں کیا کہ سر بے قرار ہے، سر چاہتا ہے کہ سجدہ کروں، سر ہے بے قرار یہ نہیں کہا، فرماتے ہیں دل ہے بے قرار۔ ابھی اگر اعلیٰ حضرت کی شاعری سمجھنا چاہتا تو ہاں، اعلیٰ حضرت کا دل سجدے کے لیے بے قرار تھا، سر بے قرار نہیں تھا، کیونکہ اعلیٰ حضرت جانتے ہیں کہ سر کا سجدہ خدا کے لیے ہے، دل کا سجدہ مصطفیٰ کے لیے، سر کا سجدہ خدا کے لیے، دل کا سجدہ مصطفیٰ کے لیے۔ اگر تم دل ہی کا مانتے ہو تو مصطفیٰ کے لیے جائز ہے۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے جب ایسی کیفیت بن جاتی ہے ایک عاشق کی، ایک غلام کی، ایک چاہنے والے کی، ایک محبت کرنے والے کی، تو جب وہ مدینہ پہنچتا ہے تو چاہتا ہے کہ زندگی بھر ہم نے نبی کی بات سنی ہے، نبی کی نعت پڑھی ہے، نبی پر درود پڑھا ہے، نبی پر سلام دور رہ کر پڑھا ہے، اب جب نبی کے روزے کے قریب آ گیا ہوں تو روزے اطہر کے سامنے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر سلام پڑھ لوں، تھوڑی دیر درود پڑھ لوں، بیٹھ کر فاتحہ پڑھ لوں۔ جو ہی یہ عاشق وہاں چاہتا ہے فوراً وہاں کی شرطہ آتی ہے، پولیس آتی ہے اور آپ کو بھگائے گی، ادفع من ہونا هذا الشرک، یہاں سے بھاگو، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہوں ایسا ہی ہوتا، کیونکہ وہاں وہابی حکومت ہے اور وہابی حکومت وہاں بیٹھنے نہیں دیتی، کھڑا ہونے نہیں دیتی، جالی کو چومنے نہیں دیتی، درود و سلام پڑھنے نہیں دیتی، بھاگو یہ شرک ہے۔ لیکن حافظ آزاد صاحب جب آپ سے وہاں کی پولیس کہے تو آپ ایک جواب دیجیے، وہ جواب کیا ہے؟ اچھا ایک بات یہ بتائیے، پوری دنیا میں کتنے شہروں کا نام مدینہ ہے؟ کچھ آپ لوگ بھی ہم کو بتائیے نہیں، ایک ہی شہر ہے پوری دنیا میں، اللہ نے جو مدینہ رکھا ہے وہ سنگل مدینہ ہے، اور وہ مدینہ میرے مصطفیٰ کا مدینہ ہے۔ جب آپ کو پولیس بھگائے تو آپ ایک جواب دیجیے گا، وہ جواب کیا ہے کہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے؟ زیارت حرمین شریفین کانفرنس زندہ باد، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں
کوئی اگر دوسرا ہوتا تو اٹھ کے چلا بھی جاتا، مگر دنیا میں کوئی اس نام کا ہے ہی نہیں۔ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج اور عمرہ کو پورا پورا کرو۔ حج عمرہ کی طرح ہے، عمرہ حج کی طرح ہے۔ جو شرائط حج کے لیے ہیں وہی شرائط عمرہ کے ہیں، صرف ایک شرط کی کمی ہے کہ حج کے لیے وقت متعین ہے شوال سے 10ویں ذی الحجہ تک، لیکن عمرہ کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، پورے سال میں جب چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سنن و مستحبات جتنے حج میں ہیں وہی عمرہ میں ہے۔ صرف 5 دن سال بھر میں عمرہ نہیں کر سکتے، 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں، 12ویں، 13ویں، یہ 5 دن صرف پورے سال میں عمرہ نہیں کر سکتے، بقیہ تمام دنوں میں عمرہ جائز ہے اور کرنا سنت ہے۔ اسی عمرہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا بہانہ عمرہ ہے، زیارت کا بہانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ وہ کیا ہے اصل مراد پاک حاضری، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ سبحان اللہ تو کہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حج کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ حج فرض ہوتا، نہ حج کے ارکان متعین ہوتے، نہ حج کی ادائیگی ضروری ہوتی، یہ سب تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، یہ سب مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ اور ہم مصطفیٰ کے روضے کی زیارت کا جب ہم نے ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی زیارت کے صدقے ہمیں حج کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ لائق مبارکباد ہیں جناب حافظ و قاری آزاد رضا صاحب، جنہوں نے اپنے دل میں سچا عشق، ایک بات جان لیجیے، حج اور عمرہ یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، ہر ایک نہیں کر سکتا۔ حج کے لیے، عمرہ کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں جو سمجھتا ہوں اور میں جو دیکھتا ہوں، میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ حج کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب عشق سچا ہو، طلب سچی ہو، للک ہو اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے دل کی لو لگ گئی ہو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے سبب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبب پیدا فرما دیتا ہے اپنے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، اور مصطفیٰ سبب فرما دیتے ہیں اپنے روضے اطہر کی زیارت کے لیے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں لاکھ پتی نہیں ہے۔ تو لاکھ پتی کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، لاکھ پتی تو موبائل ہے، لاکھ پتی تو موبائل ہے، کروڑ پتی ہیں، کروڑ پتی، لیکن حج کی توفیق نہیں ہے، عمرہ کی توفیق نہیں ہے۔ اور حافظ آزاد صاحب کچھ نہیں ہے،
मुश्किल से 10,000 रुपये तनख्वाह भी नहीं है, उसी में माँ बाप को देखना है, उसी में भाइयों को रिश्तेदारों को देखना है, उसी में बीवी बाल बच्चों को देखना है, उसी में इलाज भी है, उसी में खाना भी है, सब कुछ है, मुख्तसर सी तनख्वाह है। अगर जोड़ा जाए तो महीने में कुछ नहीं बचता है, मगर उसके बावजूद भी हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि दिल में जब इश्क सच्चा हो, तलब सच्ची हो, तो बुलावे के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत सबब पैदा फरमा देता है। सुभान अल्लाह। हमने देखा है, हमारे गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं। हमारे गांव के एक आदमी किसी जमाने में समाज के सबसे बुरे आदमी, सबसे बुरे आदमी, लेकिन जब उसने तौबा कर ली तो अच्छी महफिलों में, मस्जिदों में, खानकाहों पे आना जाना, उलमा के साथ बैठना, उनसे गुफ्तगू करना, जब उन्होंने तौबा कर ली तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। लेकिन कारोबार कितना छोटा था कि चाय पत्ती, चीनी चाय पत्ती, फॉर्चून की एक छोटी सी दुकान थी, छोटी सी दुकान थी। जबकि गांव में करोड़पति, कितने लोग हैं जो करोड़पति हैं, कितने ऐसे लोग हैं, तकरीबन 20 लोग जिन पर हज फर्ज है, लेकिन ये लोग ना जा सके। वो चाय चीनी बेचने वाला खुद अकेला नहीं गया, जब गया तो खुद भी गया और अपनी बीवी को साथ लेकर गया, बीवी को साथ लेकर गया। चाय पत्ती, चीनी चाय पत्ती, परचून की छोटी सी दुकान करने वाला हज बैतुल्ला मियां बीवी के साथ कर सकता है। वहीं से हमने ये मिजाज लिया कि हज के लिए पैसों का होना जरूरी नहीं है, वरना हर आदमी जानता है कि इसके पास पैसा नहीं है। हम जानते हैं कि पैसों का होना जरूरी नहीं है, मुस्तफा की बारगाह से बुलावा का होना जरूरी है, मुस्तफा की बारगाह से बुलावा का आना जरूरी है, मुस्तफा की बारगाह से चिट्ठी का आना जरूरी है। जब मुस्तफा बुला देते हैं तो रब खुद बखुद सबब पैदा फरमा देता है। और आज हाफिज आजाद साहब के लिए बिल्कुल यही है कि जब नात पढ़ते हैं, अभी आला हज़रत के उन्होंने नात पढ़ी, मैं सुन रहा था तो मेरा दिल बिल्कुल झूम रहा था, और तब ये चाह रही थी कि ये पढ़ते रहें। और नात भी इसी मौके से थी कि दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। और आला हज़रत ने जो ले रजा सब चले मदीने को, ले रजा सब चले मदीने को, तुम न चाहो अरे खुदा न करे। बड़ा बेहतरीन कलाम, और ये सिर्फ जबान से नहीं बल्कि जब भी कलाम पढ़ते हैं तो दिल से पढ़ते हैं, इश्क से पढ़ते हैं, नबी की मोहब्बत में पढ़ते हैं। और इसी मोहब्बत का नतीजा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े अतहर पे बुला रहे हैं। हज और बैतुल्लाह की ज़ियारत का शरफ उन्हें हासिल हो रहा है। हज़रात मोहतरम, उम्रा ये हज के बराबर तो नहीं है, लेकिन मुआमलात में, गुनाहों की मुआफी के मामले में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो हज व उम्रा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे गुनाहों से ऐसा पाक कर देता, ऐसा पाक कर देता, जो मिसाल दी है बड़ी अनोखी मिसाल है, ऐसा पाक कर देता जैसे वो अभी अपने माँ के शिकम से पैदा हुआ। अब जब इसकी गहराई पे आप नजर डालेंगे कि जो बच्चा माँ के शिकम से आता है, जो जन्म लेता है, जो पैदा होता है, वो बच्चा ऐसा है कि उसने कोई फिस्क नहीं किया, कोई फजूर नहीं किया, कुफ्र नहीं किया, शिर्क नहीं किया, उसने किसी से लड़ाई नहीं की, किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी की ग़ीबत नहीं की, किसी पर तोहमत नहीं लगाया, न किसी ने उस पर तोहमत लगाया, न उसने ज़ना की, न उसके साथ किसी ने ज़ना का इल्जाम लगाया। यानी हर छोटे बड़े गुनाहों से वो पाक होता है जो बच्चा पैदा होता है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो ऐसा ही हो जाता है जैसे वो अभी अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। यानी मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है, उनके गुनाहों को, तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो इंसान
بالکل اس بچے کی طرح بے گناہ ہو جاتا ہے جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ حضرات محترم، عمرہ کے بے شمار فضائل ہیں، کیونکہ مجھ سے پیشتر آپ نے چند علماء سے وہ فضائل سماعت کر لی، اس لیے اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عمرہ میں جانے والا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عمرہ کے لیے نکلے اور راستے میں وہ انتقال کر جائے، راستے میں انتقال کر جائے تو سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت تک اسے عمرہ کا ثواب، اور ایک روایت میں ہے کہ عمرہ کرنے والوں کا ثواب اسے قیامت تک ملتا رہے گا۔ کتنی بڑی عظمت ہے عمرہ کرنے والوں کی۔ جا رہا تھا، چونکہ مسافر ہے، سفر میں مشکلات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، حالات بد سے بدتر بن جاتے ہیں، ایسی صورت میں کبھی کبھی انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو قیامت تک اسے عمرہ کا ثواب دیا جائے گا۔ حج کرنے والا ہے تو قیامت تک اسے حج کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ عمرہ ہوتا کہاں ہے؟ ایک ہی جگہ ہے پوری دنیا میں، ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے کعبہ شریف، وہ ہے کعبہ شریف، مکہ شریف۔ ساری عبادتیں آپ دوسری جگہوں پہ کر سکتے ہیں، لیکن حج اور عمرہ کرنے کے لیے آپ کو مکہ ہی جانا ہوگا۔ بغیر مکہ گئے نہ حج ہو سکتا ہے نہ عمرہ ہو سکتا ہے۔ اور مکہ کیسا شہر ہے، کیسا شہر ہے، اس کی عظمت کیا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ النظر الیہا عبادت، کہ کعبے میں پہنچ کر نمازیں پڑھنا، ملتزم سے لپٹ کر رونا، حجر اسود کو چومنا، آب زمزم پینا، یہ تو دور کی بات ہے، صرف کعبے کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ کعبے کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ اور کعبے کی عظمت کو آپ سمجھنا چاہیں، جس بارگاہ میں، جس خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے حافظ و قاری آزاد رضا صاحب جا رہے ہیں، وہ مقام ایسا مقام ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، قسم ہے اس شہر کی۔ کس شہر کی؟ مکہ شہر کی۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ اللہ ہو کر، خدا خدا ہو کر، خدا پوری کائنات کا خالق ہو کر جس شہر کی قسم اٹھاتا ہو، جس شہر کی قسم یاد فرماتا ہو، وہ شہر اتنا عالی مقام ہوگا۔ رب فرماتا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی۔ سوال پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے کعبے کی قسم کیوں اٹھائی؟ کیا اس لیے اس شہر کی قسم کیوں اٹھائی؟ کیا اس لیے کہ وہاں کعبہ ہے؟ کیا اس لیے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے؟ مقام ابراہیم اس پتھر کو کہتے ہیں جس پتھر پہ قدم رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں جب جب دیوار اونچی ہوتی جاتی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا، وہ پتھر خود بلند ہوتا، اور جب اترنا چاہتے تو پتھر خود بخود نیچے آ جاتا۔ کیا اس مقام ابراہیم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسم کھائی؟ کیا اس لیے کہ وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم کا کنواں پیدا ہوا؟ کیا اس آب زمزم کی وجہ سے رب نے اس شہر کی قسم کھائی؟ کیا اس لیے کہ وہاں جنتی پتھر حجر اسود ہے؟ کیا اس حجر اسود کی وجہ سے رب نے قسم کھائی؟ کیا وہاں ملتزم ہے اس کی وجہ سے رب نے قسم کھائی؟ کیا مینا اور عرفہ کا وہاں میدان ہے؟ کیا اس عرفات و مینا اور مزدلفہ کے میدان کی وجہ سے رب نے قسم کھائی؟ تو جواب ملے گا نہیں، یہ تم غلط سمجھ رہے ہو کہ کعبے کی وجہ سے میں نے قسم کھائی، ایسا نہیں ہے۔ مقام ابراہیم کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، آب زمزم کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، مینا کی وجہ سے نہیں،
عرفہ کی وجہ سے نہیں، مزدلفہ کی وجہ سے نہیں، تو مولا تم نے قسم کیوں کھائی؟ تو رب فرماتا آگے پڑھ لے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ہم نے جب آگے پڑھا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، کیوں قسم کھائی؟ تو رب فرماتا ہے وانت حل بہذا البلد، اے محبوب اس شہر کی قسم اس لیے یاد فرما رہا ہوں کہ آپ اس شہر میں چلتے پھرتے ہیں، سبحان اللہ، آپ اس شہر میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ جو معظم ہوا وہ اور کسی وجہ سے نہیں، وہ اس وجہ سے معظم ہوا کہ مصطفیٰ نے وہاں اپنا قدم رکھ دیا ہے۔ اس زمین پر چلو سر کے بل مومنو، جس زمین پر پڑے مصطفیٰ کے قدم، اس زمین پر چلو سر کے بل مومنو، جس زمین پر پڑے مصطفیٰ کے قدم، اس زمین کی بلندی کا کیا پوچھنا، اس زمین کی بلندی کا کیا پوچھنا، جس نے چومے شاہ ہدا کے قدم، جس نے چومے شاہ ہدا کے قدم۔ اور شہر مکہ قسم تیرے قرآن میں ناز فرمائی ہے، مالک الملک نے شہر مکہ قسم تیری قرآن میں ناز فرمائی ہے، مالک الملک نے ہو گیا محترم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان محترم تو تھا نہیں، تیرے اندر کعبہ تھا مگر 360 بتوں سے ناپاک تھا، اس کعبے کی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی۔ ہو گیا محترم تو خدا کی قسم، کیونکہ تجھ پر پڑے مصطفیٰ کے قدم، کیونکہ تجھ پر پڑے مصطفیٰ کے قدم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے یہ مکہ شہر کی قسم یاد فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی عظمت بیان فرما دی ہے، اور یہ عظمت جو شہر مکہ کو ملا ہے وہ اور کسی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدوم میمونت سے ملا ہے۔ حضرات مکہ شریف بہت معظم شہر ہے، اور خانہ کعبہ کو جو عظمت ملی ہے، خانہ کعبہ کو جو عظمت ملی ہے وہ عظمت بھی میرے مصطفیٰ کی برکت سے ہے۔ ایک روایت عرض کروں اس موقع سے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میں نے جب یہ شعر پڑھا تو بہت دن میں متحیر رہا کہ خانہ کعبہ تو کعبہ ہے، پھر کعبے کا کعبہ اعلیٰ حضرت نے حضور کے روزے کو کیوں فرمایا؟ تو ایک روایت ملی کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی رات تھی، صبح صادق کا وقت تھا، حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں تھا، تفریح کر رہا تھا، ٹہل رہا تھا، چل پھر رہا تھا، صبح صادق کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھک گیا۔ ذرا بولیے بیدار ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے، ہاں جگیلی میں آ جائیے، ستیلی کو چھوڑ دیجیے۔ کیا فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی طرف جھک گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں کہ جھکا، اور جب جھکا تو میں پریشان ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ لا محالہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور خانہ کعبہ جب کسی بھی طرف جھکے گا تو پریشانی ہوگی۔ فرماتے ہیں میں پریشان تھا، ابھی میری پریشانی ختم بھی نہ ہوئی تھی
کہ پھر کعبہ خود سیدھا ہو گیا اور میری حیرت بڑھ گئی. دنیا کا کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا مکان، ارے کوئی جھوپڑی ایسی ہے کہ جو آندھی میں، طوفان میں، ہوا میں جھک گئی ہو اور بغیر کسی سیدھا کرنے والے کے وہ جھوپڑی سیدھی ہو گئی ہو؟ ایسا دیکھا؟ اور خانہ کعبہ جو پتھر کا بنا ہے یہ جھکا بھی خود سے اور سیدھا بھی خود ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا، توجہ ہے، فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ خانہ کعبہ کیوں جھکا. اے حضرت عبدالمطلب آپ بتا دیں کہ کیوں جھکا؟ تو جواب ملا کہ سنو، یہ کعبہ یوں ہی نہیں جھکا. ابھی کعبہ جھکا، میرے گھر سے خوشخبری آئی، عبدالمطلب مبارک ہو، آپ کے گھر آپ کا نور نظر، عبداللہ کا پیارا، آمنہ کا جگر پارا آپ کے گھر تشریف لا چکا ہے. حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں سمجھ گیا. کیا سمجھے؟ تو فرماتے ہیں کعبہ یوں ہی نہیں جھکا، کعبہ میرے پوتے کی تعظیم کے لیے جھکا ہے. کعبہ میرے پوتے کی تعظیم کے لیے جھکا ہے. اور حقیقت میں کعبہ محمد رسول اللہ کی آمد پہ جھکا تھا. اب ایک سوال کعبے سے کر لیجیے آپ، ہے کعبہ تو آدم کے زمانے سے ایدم تک ہے. اصل میں پیچھے نہیں جانا چاہتا. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جو ستون لے کر آئے تھے، اس ستون کو جہاں جہاں نصب کیا، ستون مطلب پیلر، جہاں جہاں گاڑا، اس کی چمک جہاں تک، اس چمک کی روشنی جہاں تک پہنچی، اسی کا نام حرم ہے. تو خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے دور میں رہا. صورتیں الگ رہی، صورت الگ رہی، کبھی تمبو کی صورت میں رہا، کبھی جھوپڑی کی صورت میں رہا، کبھی پتھر کی عمارت کی صورت میں رہا. ہر زمانے میں صورت بدلتی رہی، مگر رہا وہی کعبہ. کعبے سے پوچھئے، اے کعبہ تجھے ابراہیم نے بنایا، اسماعیل نے تیرے پتھر اپنے کاندھے پہ اٹھائے، ابراہیم نے تجھے عظمت عطا کی، ابراہیم نے تجھے بلندی عطا کی، بے شمار انبیاء آئے، لیکن تو کسی کی تعظیم کے لیے نہ جھکا. توجہ ہے، کسی کی تعظیم کے لیے نہ جھکا. حد تو یہ ہے کہ نہ ابراہیم کے لیے جھکا، نہ اسماعیل کے لیے جھکا. محمد عربی جب تشریف لا رہے ہیں تو ان کی تعظیم کے لیے کیوں جھک رہا ہے؟ تو کعبے کا جواب سنیے. کعبے نے جواب دیا کہ سنو، آئے بہت پیغمبر، آئے بہت نبی، آئے بہت رسول، سب نے مجھے کعبہ جانا. توجہ، جملے پہ توجہ. سب نے مجھے کعبہ جانا، لیکن کسی نے قبلہ نہیں مانا. کعبہ اور قبلہ میں فرق ہے. آپ سمجھتے ہیں فرق؟ نہیں سمجھتے. قبلہ اسے کہتے ہیں جس کی طرف رخ کر کے عبادت کی جائے. تو کعبہ تو تھا، لیکن کسی نبی کا قبلہ نہیں تھا. سارے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس. سب نے اپنی عبادتوں میں اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا. تو کعبہ تھا. کعبے نے کہا کہ سب نے مجھے کعبہ جانا، مگر کسی نے قبلہ، بولیے، قبلہ نہیں مانا. اس لیے میں بھی کسی کی تعظیم کے لیے نہیں جھکا، اور محمد رسول اللہ کی تعظیم کے لیے اس لیے جھک رہا ہوں، تعظیم کے لیے اس لیے جھک رہا ہوں کہ یہ نبی رحمت للعالمین بن کر آ رہے ہیں. یہ نبی رحمت للعالمین ہیں، یہ سب کے لیے رحمت ہے. جہاں انسانوں کے لیے رحمت، حیوانوں کے لیے رحمت، جہاں نباتات کے لیے رحمت، جمادات کے لیے بھی رحمت ہے. یہ رحمت للعالمین تشریف لا رہے ہیں. اگر ایک بار میں ان کی تعظیم کروں تو مصطفیٰ جان رحمت مجھے عظمت عطا کر دیں گے. آج تک میں کعبہ تھا. اچھا، کعبہ اللہ نے کیوں بنوایا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ.
روئے زمین پر اللہ کی عبادت و بندگی، پرستش اور پوجا اور پرارتھنا کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ کعبہ تھا، لیکن اسی کعبے میں 360 بت رکھے تھے. سنا ہے کہ نہیں؟ 360 بت رکھے تھے. ابھی کچھ دنوں پہلے لوگوں نے آواز اٹھائی تھی کہ مکہ پر بھی قبضہ کریں گے ہم لوگ. سنے کہ نہیں؟ مکہ پہ بھی حملہ کریں گے، مکہ کو بھی قبضہ کریں گے. کیوں بھائی؟ بولا کہ بہت بڑا مندر تھا مکہ، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑا مندر تھا، لیکن جب تمہارے 360 خداؤں کو نکال کر ہم پھینک سکتے ہیں تو تمہیں بھی جہنم میں ڈال سکتے ہیں. تم ذرا کعبے میں ہاتھ لگا کر دیکھو، تمہارے خدا تھے نا. ارے 360 وہاں کیا تھے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ نہیں سمجھ رہے یا میں نہیں سمجھا پا رہا ہوں؟ کیا ہے؟ کون تھے وہ 360 کون تھے؟ خدا تھے. ہر قبیلے کا الگ خدا، ہر برادری کا الگ خدا، اور ہر خدا کا، ہر قوم کے خدا کا، ہر برادری کے خدا کا الگ الگ نام بھی تھا. کسی کا نام لات، کسی کا منات، کسی کا عزا، کسی کا حبل، کسی کا یغوث، کسی کا یعوق، کسی کا نصر. یہ سب خداؤں کے نام تھے. کعبے نے کہا کہ محمد رسول اللہ کی تعظیم اس لیے کر رہا ہوں کہ جب محمد رسول اللہ آ رہے ہیں تو مجھے کسی نے بتوں سے پاک نہیں کیا، یہ محمد مجھے بتوں سے پاک کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ان کی تعظیم کروں گا اور یہ مجھے بتوں سے پاک کر دیں گے. اور دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کے لیے میں ایک بار جھکوں گا، ایک بار، اور مصطفیٰ جان رحمت میری عظمت اتنی بلند کر دیں گے کہ قیامت تک اپنے امتی کو میری طرف جھکنے کا حکم دیں گے. میری طرف جھکنے کا اتنا بڑا بینیفٹ، اتنا بڑا فائدہ ہو مصطفیٰ کی تعظیم میں، تو پھر ہم مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے کیوں نہیں جھکیں؟ بریلی کے امام فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب، بریلی کے امام فرماتے ہیں اب جب جھک گیا ہے کعبہ، جب جھک گیا، اچھا جھکتا کون ہے؟ یہاں پہ الحمدللہ یہ حافظ انوار صاحب، حافظ حسام الدین صاحب، مفتی قطب الدین صاحب، مولانا حافظ و قاری آزاد رضا صاحب، حافظ اشتیاق صاحب، یہ سب میرے شاگرد ہیں. کون ہے؟ جھوٹ نہیں کر رہا، شاگرد ہیں. یہ سب میرے شاگرد ہیں. آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ میں ان کے ہاتھوں کو بوسہ دوں گا. اگر کبھی دے دوں تو محبت میں دے دوں، ورنہ عادت ایسی نہیں ہے. لیکن ہر ایک میرے ہاتھ کو چومتا ہے، ہر ایک میرے ہاتھ کو چومتا ہے، میرے سامنے جھکتا ہے، میرے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے. اب آپ پوچھئے کہ آپ لوگ بھی تو بڑے عالم ہیں، ان سے بڑے عالم آپ ہیں، ان سے بڑے اچھے حافظ آپ ہیں، ان سے اچھے قاری آپ ہیں، ان کے لیے کیوں جھکتے ہیں، ان کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ میرے استاد ہیں اور استاد ہم سے افضل ہی ہیں. استاد میرے ہم سے افضل ہیں، کہ جو افضل ہوتا ہے اس کی طرف جھکا جاتا ہے. اور میری طرف میرا استاد مفتی صاحب اس لیے نہیں جھکتے کہ میں مفضول ہوں، مفضول کی طرف کوئی افضل جھکتا نہیں ہے. تو جو جھکتا ہے، جو جھکتا ہے وہ مفضول ہے، جس کی طرف جھکا جاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے. تو خانہ کعبہ نے جھک کر بتایا دنیا والوں تم میری طرف جھکتے ہو، تم میری طرف جھکتے ہو، میری طرف متوجہ ہوتے ہو، میری طرف اپنا رخ کرتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارا کعبہ ہوں، میں تمہارا قبلہ ہوں. لیکن مجھ سے بھی ایک بار پوچھو کہ میں پوری کائنات کے لوگوں کا کعبہ اور قبلہ ہوں، میرا بھی کوئی قبلہ ہے؟ مجھ سے بھی ایک بار پوچھو. تو جب پوچھا گیا تو بریلی کے امام نے کعبے کی طرف سے جواب دیا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ پوری کائنات کا مرکز عقیدت ہے، پوری کائنات کا قبلہ ہے، مگر کعبے کا قبلہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ ہے. بریلی کے امام نے بڑی پتے کی بات کہی، حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. اور کعبے نے جھک کر یہ بتا دیا ہے، جھک کر یہ بتا دیا ہے
کہ میری طرف متوجہ ہوتے ہو، اپنا رخ کرتے ہو، تو مجھ کو پوری کائنات میں سب سے افضل مت سمجھنا، سب سے افضل مت سمجھنا، میں جس کی طرف جھکتا ہوں وہ مجھ سے بھی افضل ہے۔ وہ افضل کون ہے؟ روضہ رسول اللہ ہے، محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ خانہ کعبہ بہت معظم شہر کا نام ہے۔ حافظ صاحب آپ خانہ کعبہ تشریف لے جائیں، سفر میں بھی ہم لوگوں کے لیے دعا کریں، اور جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو ارشاد ہے کہ جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت جو دعا کی جاتی ہے، ایک دعا وہ دعا یقینی طور پر قبول کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ بولیے۔ سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو ٹھہر جائے اور ٹھہر کر ایک دعا کرے، کیونکہ ڈھیر ساری دعا تو پہلی نظر پر کر نہیں سکے۔ اب اس ٹائم میں پشو پیش میں پڑ جائیں گے کہ کون سی دعا کریں، اپنی عزت کے لیے کریں، دولت کے لیے کریں، شہرت کے لیے کریں، سیاست کے لیے کریں، ماں باپ کے لیے کریں۔ تمام گاؤں اور علاقے کے لوگوں نے اپنے لیے دعا کرنے کہا ہے کہ ان کے لیے کریں، مولانا اخلاق کے لیے کریں، مولانا رقیب الدین صاحب کے لیے کریں، حافظ آزاد کے، حافظ انوار کے لیے کریں۔ کس کے لیے کریں؟ کون سی دعا کریں؟ علم کی دعا کریں، شرف کی دعا کریں، کون سی دعا کریں؟ اسے کون سی دعا کریں؟ اگر کوئی دعا اگر دولت مانگ لیں تو یقین دعا قبول ہوگی، بہت دولت ہوگی۔ عزت کی مانگ لیں تو بڑی عزت ملے گی۔ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ حج کے لیے ان کو بھی بلا دے تو یہ بھی دعا قبول ہوگی۔ جس کے لیے جو دعا کر دیں گے قبول ہوگی۔ لیکن اب وہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ دعا کرنی کیا ہے، دعا میں کہنا کیا ہے، کیسی دعا مانگیں؟ تو ایک ایسی دعا کہ جو دعا ہر دعا میں کام کر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو دعا، اب میں کہتا ہوں کہ آپ جو دعا مانگیں گے اس وقت پہلی نظر جب پڑے تو دعا مانگیں، اپنے لیے نہ مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے نہ مانگیں، اپنے ساتھیوں کے لیے نہ مانگیں، اپنے احباب کے لیے نہ مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہ مانگیں، اپنے شاگردوں کے لیے نہ مانگیں، اپنے استاد کے لیے نہ مانگیں، دولت کے لیے نہ مانگیں، عزت کے لیے نہ مانگیں، شہرت کے لیے نہ مانگیں، ایک دعا مانگیں۔ یہ ایسا اینٹی بائیوٹک ہے کہ ہر بیماری میں یہ کام آئے گا۔ ایک دعا، آپ صرف اتنا کہیں مولا میری دعاؤں میں اثر دے دے، بے شک، سبحان اللہ۔ مولا میری دعاؤں میں اثر دے دے، اور یہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی۔ آپ کی دعاؤں میں اللہ اثر دے دے گا تو آپ پوری زندگی جس کے لیے دعا کریں گے، جس چیز کے لیے دعا کریں گے، ہر دعا آپ کی قبول ہو جائے گی، بے شک، سبحان اللہ۔ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ بس اتنی سی دعا کر دے، مولا میری دعاؤں میں اثر دے دے۔ بہت مبارک جگہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، چند باتیں مدینہ پاک کے حوالے سے بولوں؟ جی جی، مدینہ پاک کے حوالے سے عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ میں پیدا فرمایا۔ 53 سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا۔ یہ مدینہ وہ معظم اور متبرک شہر ہے جس زمانے میں مدینے میں کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا۔ اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے زمانے میں تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کا مشاہدہ کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام چلے، لیکن تخت اڑتا رہا، برابر اڑتا رہا، چلتا رہا۔ لیکن جب مدینہ شریف کے حدود میں جو اس وقت جنگل تھا، بیابان تھا، جب وہاں پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین پہ اترنے کا حکم دیا۔ آپ کے تمام حواری جواری لشکر زمین پہ اترے، خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیدل چلنے کا حکم دیا اور خود بھی آپ پیدل چلے۔
جب پیدل چل کے سفر پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا، پھر تخت پہ بیٹھے اڑنے لگے تو آپ کے مصاحب نے پوچھا کہ حضور پوری دنیا کا چکر آپ نے اس تخت شاہی پہ بیٹھ کر لگایا ہے، لیکن یہ کون سی جگہ تھی؟ توجہ ہے، یہ کون سی جگہ تھی کہ جہاں آپ نے اتر کر لوگوں کو پیدل چلنے کا حکم دیا اور آپ بھی پیدل چلے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو ہمارے بھی نبی ہوں گے، تمام نبیوں کے نبی ہوں گے، وہ مکے میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں گے، یہی ان کا قیام ہوگا، یہی ان کا روضہ اطہر ہوگا، اور یہی سے وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اس شہر کا نام کسی اس زمانے میں مدینہ ہوگا۔ مدینے کا احترام ہم پر لازم و ضروری ہے۔ ہم پوری دنیا میں اپنی شان و شوکت، اپنی بادشاہت اور سلطنت کا اعزاز دکھا سکتے ہیں، مگر جو ہمارا نبی ہے اس نبی کی بارگاہ میں ہم شان سے نہیں چل سکتے، اس لیے ہم نے احتراماً سب کو پیدل چلنے کا حکم دیا اور میں خود بھی پیدل چلا۔ ایک اور بات عرض کر دوں، یمن کا ایک بادشاہ تھا طب اول ہمیری، نام سنا ہو؟ طب اول ہمیری، بڑا کر و فر والا بادشاہ، بڑی شان، بڑی شوکت، بہت سارے لشکر سپاہ۔ تو طب اول نے ارادہ کیا کہ ہم پوری دنیا کا اپنی فوج کے ساتھ، اپنے حواری زواری کے ساتھ، اپنے اس دور کے جو علماء تھے اس علماء کے ساتھ ہم پوری دنیا کا سفر کریں گے۔ سفر اس نے شروع کیا۔ جب مکہ شریف آیا تو چونکہ جہاں تقریباً 1.5 لاکھ پیدل چلنے والے اور 1,24,000 گھڑ سوار اور 4,000 علماء ان کے ساتھ، صوفیہ ان کے ساتھ، جب وہ چلے تو جدھر جاتے ایک ہنگامہ ہوتا، لوگ دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑتے، بعض جگہوں پہ ان کا استقبال ہوتا، خیر مقدم ہوتا، انہیں ویلکم کہا جاتا۔ لیکن جب خانہ کعبہ پہنچا تو خانہ کعبہ میں کوئی نہ اسے دیکھنے کے لیے باہر آیا، نہ کسی نے ان کو ویلکم کہا، نہ کسی نے خیر مقدم کیا، سب اپنے اپنے گھر میں رہے۔ وہ آیا، اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ میں اتنے لشکروں سپاہ کے ساتھ، اتنے علماء کے ساتھ، اتنی سواریوں کے ساتھ جب سفر کرتا ہوں تو ہر طرف سے لوگ ہجوم لگا دیتے ہیں، لوگ استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کہتے ہیں، اور یہ کون سا شہر ہے؟ جاہلوں کا شہر ہے، پڑھوں کا شہر ہے، گواروں کا شہر ہے، کہ جو نہ ہماری تعظیم کے لیے آیا، نہ ہمارا کسی نے استقبال کیا۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ سنیے، بات ایسی نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں ایک ایسا گھر ہے کہ جس گھر کا طواف کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ آپ کا لشکر، آپ کے سپاہی اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آپ سے بڑا مجمع دیکھ چکا ہو وہ اس چھوٹے مجمع کو دیکھنے کے لیے کیا آئے گا؟ تو طب اول ہمیری نے کہا کہ میں اس گھر کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا، زمین سے اکھاڑ ڈالوں گا، میں اس گھر کو نیست و نابود کر دوں گا، اس کی نشانی باقی نہیں رہے گی۔ یہ ارادہ کیا کہ اس کی آنکھ سے، اس کے کان سے، اس کے ناک سے پانی بہنا شروع ہو گیا، اور اتنا بدبودار پانی کہ کوئی اس کے قریب نہیں آتا۔ بڑی تیزی سے مختصر بتا رہا ہوں کہ کوئی اس کے قریب نہیں آتا۔ ساتھ میں چونکہ حکیم بھی تھے، طبیب بھی تھے، ڈاکٹرز تھے، سب آئے، سب نے علاج کیا، لیکن کسی کے علاج سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ شام کے وقت ایک بڑے عالم کو بلایا گیا، اس عالم سے کہا گیا کہ طبیب تھک گئے، حکیم تھک گئے، ڈاکٹر تھک گئے، سارے معالج تھک چکے ہیں، اب آپ ذرا اس پر نظر ڈالیے کہ بیماری کیا ہے۔ تو اس عالم نے کہا کہ بیماری آسمانی ہے اور علاج زمینی کر رہے ہیں۔ بیماری آسمانی ہے اور علاج زمینی کر رہے ہو۔ بادشاہ آپ نے کوئی غلط ارادہ، غلط خیال، کچھ غلط سوچا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں ہم نے سوچا ہے، جو میں نے ابھی واقعہ بتایا کہ خانہ کعبہ کے بارے میں ایسا سنا تو ہم نے یہ عہد کر لیا تھا، ہم نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ خانہ کعبہ کو ہم یہاں سے اکھیڑ ڈالیں گے۔
وہ کہا کہ بس اسی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، آپ توبہ کریں۔ بادشاہ نے فوراً توبہ کیا اور پانی کا بہنا بند ہو گیا، پھر وہ صحت یاب ہو گیا۔ پھر وہاں کے لوگوں کی بڑی عزت کی، لوگوں کو تحفے دیے، کچھ اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کی، کھانا کھلایا۔ پھر وہاں سے جب چلے مدینے کی طرف، مدینہ جب پہنچے تو جو ساتھ میں علماء تھے، وہاں جب کھجوروں کے درختوں کو دیکھا تو علماء نے کہا کہ یہاں پڑاؤ ڈالا جائے۔ پڑاؤ ڈالا گیا۔ وہاں کی مٹی سے جو خوشبو آ رہی تھی، علماء 40 دن وہاں ٹھہرے، اور 40 دن ٹھہرنے کے بعد جب طب اول نے پھر وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا تو 400 علماء بیک زبان کہنے لگے کہ بادشاہ آپ جائیں، ہم یہاں سے اب نہیں جا سکتے، ہمارا سفر اب یہاں سے کبھی نہیں ہو سکتا، ہم یہیں رہیں گے، یہیں مریں گے۔ پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک بات اور بیچ میں بتا دوں کہ وہ طب اول جب خانہ کعبہ میں جب صحت یاب ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا۔ مدینہ شریف میں علماء نے کہا کہ اب ہم یہاں سے جانے والے نہیں، ہم یہیں رہیں گے۔ تو طب اول حمیری نے ان 400 علماء کے لیے گھر بنایا، ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا، ان کو نذرانے دیے اور ایک خط لکھا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا، طب اول حمیری کی جانب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف۔ اور یہ زمانہ حضور کی آمد سے کتنا پہلے کا زمانہ ہے معلوم ہے؟ 1000 سال، 1000 سال پہلے طب اول حمیری نے خط لکھا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ طب اول حمیری کی جانب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اے اللہ کے نبی، اگر ہم نے آپ کا زمانہ پایا تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کا امتی بنیں گے، آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ جو کتاب لے کر آئیں گے اس کتاب کی تصدیق کریں گے، آپ کا کہا مانیں گے، آپ کی غلامی کریں گے، اور اگر آپ کا زمانہ نہ پا سکے تو آپ قیامت میں آپ مجھے اپنی غلامی میں شامل کر لیجئے گا، اور قیامت میں ہمیں نہ بھولیے گا، ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ طب اول حمیری دستخط کر کے اس نے مہر لگا کر اس 400 علماء میں جو سب سے بڑے عالم تھے اس عالم کو سپرد کر دیا۔ زمانہ 1000 پہلے، 1000 برس پہلے کا زمانہ ہے۔ زمانہ گزرتا گیا، مرور زمانہ کے ساتھ لوگ بھی گزرتے گئے۔ اس عالم کے زمانے میں حضور نہ آئے، اس نے اپنی اولاد کو وہ خط دے دیا اور وصیت کر دی کہ اگر تمہارے زمانے میں حضور تشریف لے آئے تو انہیں دے دینا۔ اس طرح نسلاً بعد نسلی وہ خط منتقل ہوتا رہا۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف لے آئے، پھر مدینہ ہجرت کر کے جب تشریف لانے والے تھے تو اسی بڑے عالم نے، جس عالم کو خط دیا تھا طب اول حمیری نے، ایک بڑا شاندار مکان بنا کر اسے دیا، کہا کہ جب وہ نبی آ جائیں تو یہ مکان بھی انہیں دے دینا، میرا خط بھی انہیں دے دینا اور میرا سلام کہنا۔ 1000 برس کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے مدینہ کے انصار صحابہ کرام کئی دنوں سے یہ سن رہے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی تشریف آوری ہے۔ لوگ شہر کے فضیل پر نکل کر انتظار کرتے، مگر یہ سفر بڑا آسان نہیں تھا، بڑا مشکل سفر تھا۔ کئی دن غار ثور میں ٹھہرنا پڑا، پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ میرے آقا سے ہر آدمی یہ درخواست کرتے تھے، یا رسول اللہ میرے گھر ٹھہر جائیں، یا رسول اللہ میرے گھر ٹھہر جائیں، یا رسول اللہ میرے مہمان بن جائیں، یا رسول اللہ میرے گھر قیام ہو۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کہیں نہیں ٹھہروں گا، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے وہی گھر میرا مقام ہوگا، وہی میرا مسکن ہوگا۔ وہ اونٹنی چلتی ہوئی کہیں اور نہ بیٹھ کر وہ حضرت ایوب انصاری کے گھر پہ بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔
ایوب انصاری کے گھر پہ. یہ ایوب انصاری اسی عالم کی نسل میں اس زمانے میں موجود ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کا ایک غلام تھا جن کا نام ابو لیلہ تھا. ایوب انصاری نے وہ خط ابو لیلہ کو دے دیا تھا کہ اگر میرے زمانے میں مصطفیٰ یہاں تشریف نہ لا سکے، تمہارے زمانے میں آئے تو اسے سنبھال کر رکھنا اور یہ خط مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دینا، میرا سلام عرض کر دینا. حضرت ایوب انصاری کے گھر اونٹنی بیٹھی، مصطفیٰ جان رحمت ایوب انصاری کے مہمان بنے. صحابہ نے مشورہ کیا کہ وہ خط جو طب اول حمیری نے دیا تھا اب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. تمام لوگوں نے ابو لیلہ کو وہ خط لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا. ابھی آج کا سوشل میڈیا کا تو دور نہیں تھا، ویڈیو کا زمانہ تو نہیں تھا کہ موبائل پہ دیکھ لیا ہو. ابو لیلہ، حضرت ابو لیلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے میں جو ہی قدم رکھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ محل گفتگو ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انت ابو لیلہ. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں ہل انت ابو لیلہ. او ادھر آؤ ادھر آؤ، کیا تم ہی ابو لیلہ ہو؟ اب جس نے کبھی نبی کو نہیں دیکھا اور نبی نے کبھی ابو لیلہ کو نہیں دیکھا، ابو لیلہ کی حیرت بڑھتی چلی گئی کہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے بھی ہمیں نہیں دیکھا، میرا نام کس نے بتایا، آپ نے کیسے مجھے پہچانا؟ حضور نے فرمایا کیا تم ہی ابو لیلہ ہو؟ تو ابو لیلہ نے دست بستہ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میں ہی ابو لیلہ ہوں. کہا میرا وہ خط جو طب اول حمیری نے دیا تھا کہاں ہے؟ لاؤ. کہاں ہے؟ لاؤ. طب اول حمیری کا وہ خط ابو لیلہ نے پیش کیا. بریلی کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ابو لیلہ مصطفیٰ کی نظر سے کیسے چھپ جاتا. کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر مبارک سے جب خدا نہ چھپ سکا تو ابو لیلہ کہاں چھپ جاتے. یہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی پتہ چلتا ہے. میرے مولا نے اپنے حبیب کو ما کانا وما یکون کا علم دے کر بھیجا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کا تمغہ دے کر بھیجا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مدینہ منورہ میں 10 سال کا زمانہ مصطفیٰ نے گزارا. وہ مقام بڑا عظمت والا مقام ہے. ادب گاہ کے زیر آسمان از عرش نازک کر. اب آپ وہاں جائیں تو بے ادبوں کی طرح، لال دوپٹے والوں کی طرح بے ادبی کرتے نہ پھریں. جائیں تو وہ مقام بڑا ادب کا مقام ہے. فرماتے ہیں کہ ادب گاہ کے زیر آسمان از عرش نازک کر. وہ جگہ ایسی جگہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے، عرش سے زیادہ محترم ہے، بیت اللہ سے زیادہ محترم ہے، بیت المقدس سے زیادہ محترم ہے. ادب گاہ کے زیر آسمان از عرش نازک تر. آسمان کے نیچے ایک ایسی جگہ ہے جو عرش اعظم سے بھی زیادہ نازک ہے، زیادہ معظم ہے. نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جان. یہ مقام وہ مقام ہے کہ جہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی جب آتے تھے تو اپنی سانس بھی کم کر لیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سانس کی آواز سے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچے اور میری یہاں بے ادبی گستاخی ہو جائے، میرے تمام اعمال بیکار اور اکارت ہو جائیں. یہ وہ مقام ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ادب سیکھیے کہ حضرت امام مالک 40 سال مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے قریب حضرت امام مالک نے 40 سال درس حدیث دی ہے. 40 سال درس حدیث. لیکن 40 سال میں حضرت امام مالک کسی چھوٹے موٹے مولوی کا نام نہیں ہے. ائمہ اربعہ میں سے ایک امام کا نام امام مالک ہے.
کتاب کا ورق کھولنے میں بھی، صفحہ کھولنے میں بھی امام مالک نے صفحہ کھلنے کی آواز نہیں ہونے دی کہ کہیں اس آواز سے میرے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچ جائے۔ امام مالک نے جو ادب سکھایا ہے، امام مالک 40 سال تک رہے، اور 40 سال تک امام مالک نے نہ کبھی جوتا پہنا، نہ کبھی چپل پہنی، اور نہ کبھی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حد تو یہ ہے کہ 40 سال تک امام مالک نے مدینے کے حدود میں کبھی بول و براز، پاخانہ اور پیشاب نہیں کیا۔ جب کبھی رفع حاجت کی ضرورت ہوتی، آپ مدینہ سے باہر جاتے، اور باہر جانے کے بعد آپ ابھی تیاری کرتے کہ آپ کو خیال آتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے مصطفیٰ کا قدم یہاں پڑا ہو، مصطفیٰ کا قدم پڑا ہو۔ پھر آپ یوں ہی چلے آتے، بغیر فراغت پائے آپ چلے آتے۔ یہ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مالک کے اس ادب کو دیکھ کر امام مالک کے پاخانہ اور پیشاب بول و براز کو، اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ امام مالک بغیر بول و براز کے 40 سال تک مدینہ منورہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ اور عزت و احترام کا تو حال یہ تھا کہ جب آپ مکے کی گلیوں سے گزرتے نا، مدینے کی گلیوں سے گزرتے، تو بالکل بچکانہ حالت، دیواروں کو بوسہ دیتے، دیواروں کو چومتے۔ کسی نے پوچھا کہ امام مالک آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ کا طریقہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اور آپ یہ بچوں والا کام کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو امام مالک نے جواب دیا کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ یہ شہر میرے مصطفیٰ کا شہر ہے، اور میرے مصطفیٰ ہو سکتا ہے ان گلیوں سے گزرے ہوں گے، اور جب ان گلیوں سے گزرے ہوں گے تو کہیں مصطفیٰ کا ہاتھ پڑا ہوگا، کہیں مصطفیٰ کا قدم پڑا ہوگا، اور اگر یہ سب بھی نہ ہوا ہوگا تو ممکن ہے کہ مصطفیٰ کا دامن ان دیواروں سے لگ گیا ہوگا۔ میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ ہم نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کو نہیں چوما، مگر ان در و دیوار کو چوم لوں جن در و دیوار نے مصطفیٰ کے پیراہن تک بوسہ لیا ہے۔ حضرات محترم، وہ مقام بہت عظمت والا مقام ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں، کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں، مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں، مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں، کہہ دو ان ہواؤں سے آہستہ قدم رکھے، کہہ دو ان ہواؤں سے آہستہ قدم رکھے، کیوں کہ کرتے ہیں میرے آقا، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں، اور مومن کو بلاتے ہیں سرکار مدینے میں۔ کچھ منحوس لوگ حج کے لیے جائیں گے، مکہ شریف کا طواف کریں گے، آب زمزم پیئیں گے، حجر اسود کو چومیں گے، وقوف عرفہ و مزدلفہ کریں گے، لیکن مدینہ نہیں جائیں گے۔ بولے گا وہاں قبر ہے، وہاں قبر ہے اس لیے نہیں جائیں گے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ قبر تمہاری نجات کا پروانہ دینے والی قبر ہے، وہ روزہ تمہیں نجات کا پروانہ، تمہاری بخشش کا پروانہ لیے وہ قبر وہاں موجود ہے۔
مگر جاتا کون ہے وہاں؟ جو مومن ہے. کون ہے؟ ہاں مومن کو بلاتے ہیں سرکار مدینے میں. ارے گستاخ رسالت کا، گستاخ رسالت کا کیا کام مدینے میں. گستاخ رسالت کا کیا کام مدینے میں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. اگر کوئی حج کے لیے جا رہا ہے یا عمرہ کے لیے جا رہا ہے تو خاص نیت اللہ کی رضا کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اگر یہ نیت ہے تو عمرہ قبول ہے، حج قبول ہے. ورنہ آج بہت سارے لوگ یہاں اس کو فضول کرتے ہیں اور عمرہ کا ایک بہانہ بنا کر کے جاتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے، وہاں سے بہترین کمبل لائیں گے اور دلی میں بیچیں گے. کچھ لوگ تجارت کی نیت سے چلے جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ابھی کئی سال پہلے کچھ لوگ وہاں ایئرپورٹ پہ پکڑے گئے، وہاں سے سونا چورا کر لا رہے تھے. سنا کہ نہیں؟ تو کچھ لوگ اس نیت سے چلے جاتے ہیں کہ جائیں گے وہاں سے سونا لائیں گے. کچھ لوگ کمبل کے لیے جاتے ہیں، کمبل لے آئیں گے. کچھ لوگ کھجور لانے جاتے ہیں کہ وہاں سے کھجور لا کر ہندوستان میں تجارت کریں گے. لیکن یہ ایک بار نہیں 50 بار چلے جائیں نہ ان کا حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا. کیونکہ حج و عمرہ کے لیے رب نے شرط لگا دی ہے للہ، صرف اللہ کے لیے ہونا، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا. یہ ساری تکلیفیں، یہ سارے مسائل صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کام کے لیے نہیں ہے. اگر رضا مولا کی نیت ہے تو حج قبول ہے، عمرہ قبول ہے. اور اگر رضا مولا نہیں ہے تو حج بھی فضول ہے، عمرہ بھی فضول ہے. ایک شاعر نے، ایک بھوجپوری شاعر نے کہا کہ نہ چاہیے روپیہ پیسہ نہ ہیرا موتیا، نہ چاہیے روپیہ پیسہ نہ ہیرا موتیا، آقا بڑھا دو ہمری نینن کی جوتیا. کہتا ہے کہ ہم جو جا رہے ہیں نہ ہیرے کے لیے، نہ جواہرات کے لیے، نہ سونے کے لیے، نہ چاندی کے لیے، ہم تو صرف رضا مولا کے لیے جا رہے ہیں کہ اللہ میری نظر میں اضافہ فرما دے، میری بینائی بڑھا دے. وہ کہتا ہے کہ نہ چاہیے روپیہ پیسہ نہ ہیرا موتیا، آقا بڑھا دو ہمری نینن کی جوتیا، آقا بڑھا دو ہمری نینن کی جوتیا. ارے یادوں میں تمرے تڑپو، یادوں میں تمرے تڑپو ساری راتیاں، کہیا بلے با سرکار ہم مدینہ جائے. میرے ساتھ ہم مدینہ جائے. آپ بھی پڑھ لیں شاید قبول ہو جائے. ہم مدینہ جائے جیرا کہیلا بار بار، ہم مدینہ جائے جہیا بلے ہیں سرکار ہم مدینہ جائے. اور ہم سب کی طرف سے ایک عریضہ، ایک عرضی لگا دیں کہ تمہرے دوبارے جالے جب دھن منوا. یا رسول اللہ، جب حج کے لیے عمرہ کے لیے آپ کی بارگاہ میں دھنی لوگ، مالدار لوگ، غنی لوگ جاتے ہیں تو ہم غریبوں کا سینہ، ہم غریبوں کا دل، ہم غریبوں کا کلیجہ چور چور ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ کبھی اشارہ فرما دیجئے تمہرے دوبارے جالے جب دھن منوا،
कुहू के करे जा मोरा तड़पे लमनावा कुहू के करे जा मोरा तड़पे लमनावा अरे बिरहा के आंगनी में बिरहा के आंगनी में झुलस परनवा कहिया बुलेबा सरकार हम मदीना जेबे कहिया बुलेबा सब लोग पढ़ लें कहिया बुलेबा सरकार हम मदीना जेबे। और आखिरी शेर नबी की बारगाह का एहतराम देखिए, शान देखिए क्या है कि जेहे का नसीब भैले तुम्हारी गुलामी या रसूल अल्लाह जेहे का नसीब भैले तुम्हारी गुलामी ओहो का बुला लो आका जकरे तुहामी हूरो मलाइक जहवा हूरो मलाइक जहवा भेजेगा सलामी। हम और आप नबी की बारगाह में दुरूद पढ़े या ना पढ़े, सलाम पढ़े या ना पढ़े, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम पेश करने के लिए इतने फरिश्तों को पैदा फरमा दिया, इतने फरिश्तों को कि हम शुमार नहीं कर सकते, हम काउंटिंग नहीं कर सकते, हम गिनती नहीं कर सकते। मालूम है कितने फरिश्ते? 70,000 फरिश्ते सुबह, कितने? 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम, सिर्फ नबी की बारगाह में दुरूदो सलाम पढ़ने के लिए हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह, कितने हो गए? गिनती तो आपने कर ही ली, लेकिन मैंने कहा कि गिन नहीं सकिएगा वो इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब की वो शान बनाई है जो फरिश्ता एक बार आ जाए कयामत तक उसे दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ने इतने फरिश्तों को अपने नबी की बारगाह में सलातो सलाम पेश करने के लिए पैदा फरमा दिया। ये 1,40,000 एक दिन आते हैं, फिर कयामत तक ये दोबारा नहीं आ सकेंगे। अल्लाह ने अपने नबी की वो शान बनाई है, तुम पढ़ो या ना पढ़ो। वैसे भी हमें लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि अल्लाह ने सबको पढ़ने का हुक्म भी नहीं दिया है। मौलाना अल्लाह ने सबको पढ़ने का हुक्म भी नहीं है। आप किसी से लड़े, कोई नहीं पढ़ता तो लड़िए मत। अल्लाह ने साफ क्लियर कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, कौन? या अय्युहन नास नहीं कहा है लोगों, काफिरों मुश्रिक हिंदू मुस्लिम सब पढ़ो नहीं। अब नबी की बारगाह में सलाम पढ़ना है तो शर्त है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों तुमसे कहा जा रहा है सिर्फ तुम पढ़ो मेरे हबीब पर दुरूद, सिर्फ तुम पढ़ो मेरे मुस्तफा पर सलाम। हम सबको पढ़ने का हुक्म नहीं देते हैं। तो जो ईमान वाले हैं वो सलाम पढ़ते हैं, जो ईमान वाले नहीं है उससे हम लड़ाई भी नहीं कर सकते। अगर वो नहीं पढ़े तो उसको कहिए हाँ मुबारक हो तुम्हें, क्योंकि तुमको पढ़ने का हुक्म ही नहीं है, तुमको पढ़ने का। तो मेरे मुस्तफा की शान ये है कि अल्लाह ताला ने हर रोज सुबह 70,000 सुबह और 70,000 शाम फरिश्तों को सिर्फ सलातो सलाम के लिए पैदा फरमाया। और जो फरिश्ता एक बार आ गया कयामत तक उन्हें दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। जेहे का नसीब भैले तुम्हारी गुलामी ओहो का बुला लो आका जिक्रे तुहामी। अरे हूरो मलाइक जवा हूरो मलाइक जहवा भेजेगा सलामी। कहिया दिखेबा उ दुआर हम मदीना जेबे, कहिया दिखेबा उ दुआर
ہم مدینہ جیبے اب نہیں کربے انتظار ہم مدینہ جیبے۔ اب آئیے پسند احترام بارگاہ رسالت نام میں کھڑے ہو کر حبیب کی سلام